اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں آج ہماری گفتگو ہے کہ شیعہ دور خلفاء میں پڑھ چکے تھے، اس کے بعد ہے دور خلفاء کے بعد یعنی دور بنی امیہ میں۔ اور دور بنی امیہ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک واقعہ کربلا سے پہلے اور ایک واقعہ کربلا کے بعد۔ آج ہماری گفتگو شروع ہوگی واقعہ کربلا کے بعد۔ کہہ رہے ہیں سن 60 ہجری میں معاویہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا یزید، جسے خود معاویہ نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لوگوں سے اس کی بیعت بھی لی تھی، عالم اسلام کا حاکم بن بیٹھا۔ اس نے اہل مدینہ خصوصاً چند نمایاں شخصیات سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا۔ کیا ٹارگٹ کیا؟ اہل مدینہ سے بیعت لے، کیونکہ زیادہ تر لوگ بیعت کر چکے تھے، اور ان میں سے بھی چند افراد جو نمایاں حیثیت رکھتے تھے، جن کی ایک نمایاں شخصیت تھی، ان سے بیعت لے، جن میں امام حسین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ امام علیہ السلام نے بیعت کرنا قبول نہ کیا اور مکے کے ارادے سے مدینے کو ترک کر دیا۔ چند ماہ مکے میں قیام فرمایا، لیکن جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ یزید اور اس کے کارندے خفیہ طریقے سے حج کے دوران آپ کو قتل کر کے ناجائز مفادات کے راستے سے سب سے بڑے مانع کو ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ مانع جانتے ہیں نا مولانا؟ کیا ہوتا ہے مانع؟ کس کو بولتے ہیں؟ رکاوٹ کو۔ سب سے بڑی رکاوٹ یزید کے لیے مطلق العنان خلیفہ بننے کی تھی، اسے تو سفر امام حسین 28 کب شروع ہوا؟ 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو۔ تقریباً 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکے پہنچ گئے تھے، اور 3 شعبان سے لے کے 8 ذی الحجہ تک آپ وہاں رہے۔ 8 ذی الحجہ جسے یوم تربیہ کہا جاتا ہے، اور 9 کو عرفہ کہا جاتا ہے، 9 سے حج شروع ہوتا ہے، صحیح ہے، اور اسی دن امام حسین علیہ السلام 8 کو ہی مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام نے کوفے کے ارادے سے مکہ بھی ترک کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اب یہاں پہ آگے بات آ رہی ہے، کہہ رہے کوفے کے انتخاب کی وجہ یہ تھی، کوفے کو کیوں چنا تھا کہ وہاں کی اکثریت شیعہ تھی، اور انہوں نے صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہاں کی اکثریت شیعہ تھی، اور انہوں نے امام کو دعوت دی تھی اور ہزاروں خطوط بھیج کر آپ کی وفاداری اور یزید سے بیزاری کا اعلان کیا تھا۔ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ جب امام کے پاس خط آنا شروع ہوئے تھے تو امام نے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، خاموش بیٹھ گئے تھے، یہاں تک کہ مستقل خطوط آتے رہے، مستقل خطوط آتے رہے۔ جب مستقل خطوط آتے رہے اور اس کے بعد امام نے جناب مسلم کو بلایا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام منتظر تھے کہ نہیں مجھے کوئی بلائے اور میں وہاں چلا جاؤں، نہیں، چونکہ پہلا خط آیا ہے تو امام بس خاموش، کچھ آپ نے جواب ہی نہیں دیا ہے، قاصد کو ویسا ہی کہ ویسا پلٹا دیا ہے، اور آپ نے سکوت اختیار کیا۔ کہہ رہے ہیں لیکن یزید کی جانب سے مقرر والی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد، لیکن یزید کی جانب سے مقرر والی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کی مکاریوں اور خوف و لالچ کے باعث اکثر افراد اپنے عہد و پیمان سے منحرف ہو گئے، یعنی جو عہد و پیمان انہوں نے امام حسین علیہ السلام یا جناب مسلم سے کیا تھا، اس سے یہ کیا ہو گئے؟ وہ انحراف اختیار کیا۔ ورنہ وہیں پہ کچھ شخصیتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو لوگ جناب مسلم کے ساتھ بھی تھے اور اس کے بعد کربلا میں وہ شہید بھی ہو گئے ہیں۔ مثلا حبیب ابن مظاہر،
کوفے میں کیا جناب مسلم کے اگینسٹ تھے؟ وہ تھے مسلم ابن اوسجہ، رفاعہ بن شداد بجلی، اس کے علاوہ ابو ثمامہ سیداوی، یہ وہ افراد ہیں کہ جو جناب مسلم کے ساتھ بھی ہیں، نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، اور کربلا میں آ کے جو ہے امام حسین پہ جان نچھاور کر رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ تھی کہ جب ان کو جان دینی ہی تھی تو جناب مسلم کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جناب مسلم کو تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کچھ شخصیتیں ایسی نظر آتی ہیں جو جناب مسلم کے ساتھ تھیں، نہیں زہیر خیر نہیں، لیکن جب جناب مسلم تنہا رہ جاتے ہیں، تنہا جنگ کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے آس پاس کوئی نظر نہیں آتا، لیکن یہی افراد کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ کربلا میں۔ تو جب ان کو قتل ہی ہونا تھا، مقصد ہی قربان ہونا تھا، کوفے میں کیوں نہیں ہوگا؟ جناب مسلم کا ساتھ دیا ہوتا۔ کیا کہیں گے؟ کیا نہیں معلوم تھا؟ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ساری حفاظت کے انتظامات یہ کرتے تھے، پیسے یہ جمع کرتے تھے، لوگوں میں کام یہ بانٹتے تھے، ان کے گھر میں قیام تھا۔ تم میں آنے تو قتل ہو گئے تھے، قتل ہوئے، وہ صحیح ہے، وہ تو وہیں قتل ہو گئے، اور بنا جنگ کیے قتل ہوئے، انہیں تو گرفتار کیا گیا گھر سے۔ دیکھیں وجہ یہ تھی، چونکہ یہ جتنے افراد تھے یہ سارے کے سارے جناب مسلم کے ساتھ تھے، مسلم کے وفادار بھی تھے، اور ان سب کو یہ اطلاع تھی کہ امام حسین علیہ السلام راستے میں ہیں، تو اس جو ایک جان ان کے پاس ہے، اس جان کو جناب مسلم کے ساتھ بھی قربان کرنا ہے اور امام حسین کے ساتھ بھی قربان کرنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ نہ ہو کے کہاں چلے جائیں؟ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں، ان کا دفاع کریں اور ان کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ صحیح ہے، چونکہ آپ کی حرمت، امام حسین کی حرمت، امام حسین کی عظمت جناب مسلم سے کہیں زیادہ ہے، ورنہ ان کی وفاداری میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بچا تو سکتے ہیں، راستہ وہ تو کھو گئے، سنا میں راستہ بالکل کھو گئے تھے، لیکن جس طرح کے حالات ہو گئے تھے، عبید اللہ ابن زیاد نے خوف و ہراس کے ذریعے سے، لالچ کے ذریعے سے لوگوں کو اتنا ڈرا دیا تھا کہ شام سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے گھروں کو تباہ و بالا کر دے گا، آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، جو بھی جناب مسلم کا کسی بھی طرح سے ساتھ دے گا اس کو اس کے گھر کے سامنے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ حکومتی حکم تھے، جس کی وجہ سے اسی لیے تو کہ ایمان انسان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کا قول سامنے آ جاتا ہے، الدین لعق علی السنتہم، کہ دین جو ہے کہاں تک ہوتا ہے؟ صرف اور صرف ان کی زبانوں تک محدود ہو جاتا ہے، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ قلت دیانون کی منزل میں آ جاتے ہیں۔ جب امتحان کی منزل آتی ہے تو دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے 200 دوست رہیں گے، فیس بک پہ 5000 فرینڈ آپ کے پاس ہیں، اور لائک کتنے دیں گے؟ آپ ادھار مانگ کے دیکھیے کتنے دوست بچ جائیں گے آپ کے۔ وہ تو پتا بھی نہیں کون کون ہے۔ زندگی میں دوستوں کو آزما کے دیکھیے کہ جب آزمائش کا وقت ہوتا ہے تو دیندار کیا ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں۔
یہ دیکھیں مولانا، لیکن عبید اللہ بن زیاد کی مکاریوں اور خوف و لالچ کے باعث اکثر افراد اپنے عہد و پیمان سے منحرف ہو گئے۔ چنانچہ واقع کربلا رونما ہوا اور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب باوفا کے ہمراہ انتہائی ظلم و جور کے ساتھ عالم غربت میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کے گھرانے کی عورتوں اور بچوں کو یزیدیوں نے اسیر کر لیا۔ جبکہ آپ مسائل میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں کہ جب دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں جنگ کر رہے ہوں تو دو مسلمانوں کے گروہ کے احکام جدا ہیں باقی کفار و مشرکین سے، جب جنگ ہو رہی ہو ان سے انہیں اسیر کیا جائے گا، انہیں قیدی بنایا جائے گا، وقتی طور پر لیکن بنایا گیا۔ اگر احکام کی جو جنگی پیمانے آپ دیکھیں گے، جنگی پیمانے، جنگ کا یہ رول ہوتا تھا کہ ایک انسان کے مقابل میں ایک انسان جاتا تھا، لیکن کربلا میں اس کی بھی کیا کی گئی ہے؟ پامالی کی گئی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک چیز کی پاسداری کی، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا بھی پاس رکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ کمال ہے امام حسین علیہ السلام کی ذہن کا، کس عظیم، یعنی ایک انسان ہم اور آپ ہوں گے کہ جہاں مشکلوں میں گھرتے ہیں تو ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے؟ کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن اتنے عظیم شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ سوچئے سب کی شہادت کے بعد ایک ایک بیوی کے پاس آنا، اس سے رخصت ہونا، قبر جون پہ جانا، قبر حر پہ جانا، صحیح ہے، باقی جو اپنے اعزاء و اقارب ہیں ان کی قبروں پہ جانا، ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا آسان کام نہیں تھا جو امام حسین نے کربلا میں انجام دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کربلا کے خوچکا واقعے میں اگرچہ بظاہر یزید اور اموی حکومت کو فتح حاصل ہوئی اور ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو ناکامی ملی، لیکن واقعہ کربلا تاریخ اسلام اور تشیع کی زندگی کا اہم موڑ قرار پایا اور اس کے نتیجے میں عالم اسلام میں اہم ترین تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ مسلمانوں کے سوئے ہوئے اذہان جاگ اٹھے، بنی امیہ کی پستی، دین دشمنی اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت و رفعت اور حق پرستی عالم آشکار ہو گئی۔ اس عظیم تحریک میں معاویہ اور اس کے عمال کی جانب سے خاندان علی کا نام مٹانے اور شیعیت کو باطل قرار دینے کی 20 سالہ کوششوں اور سازشوں کو برباد کر دیا۔ یہ ہے صلہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا۔ شیعہ سنی تمام مورخین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کربلا کے خوچکا حادثے سے ایک جانب یزید عمومی حکومت کے خلاف مسلمانوں کے دلوں کو نفرت و حقارت سے بھر دیا تو دوسری جانب لوگوں کے دل پیغمبر کی آل پاک کی جانب کھنچنے لگے اور ان کی محبوبیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا کہ جہاں شیعہ نام کے بچے تھے کربلا کے بعد، جن کی تعداد 1 2 3 میں گنائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے امام حسین کا نام لینے والے آج دنیا میں کتنے افراد ہیں۔ کہہ رہے مورخین تحریر کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے بگڑتی صورتحال اور اموی حکومت کی ذلت اور رسوائی کا مشاہدہ کیا تو اس کے نتائج سے گھبرا کر عمر ابن سعد سے وہ خط واپس طلب کیا جس میں ابن زیاد نے عمر سعد کو امام حسین کی شہادت کا حکم دیا تھا۔ سوچئے جب معاملات گڑبڑانے لگے تو عمر سعد سے وہ خط مانگا، جو خط اس نے، صحیح ہے، جس میں ابن زیاد نے عمر سعد کو امام حسین کی شہادت کا حکم دیا تھا، جس میں قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کہا وہ خط لو، لیکن عمر سعد نے وہ خط واپس دینے سے انکار کر دیا۔ اور جب ابن زیاد کا اصرار بڑھا تو عمر سعد نے کہا کہ وہ خط میں نے مدینے بھیج دیا ہے تاکہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا جائے اور اہل مدینہ تجھے اس ظلم کی انجام دہی میں معذور سمجھے اور مجھے اس ظلم کی انجام دہی میں معذور سمجھے۔ یعنی سوچئے نوبت یہ آ گئی ہے قتل امام حسین کی، کوئی ذمہ داری لینے کو آمادہ نہیں ہے، حالات اتنے سنگین ہو چکے تھے۔ جہاں وہ فخر کر رہے تھے
ہوڑ لگی تھی کہ سر ہم لیں گے، قبیلوں میں اختلاف پیدا ہو رہا تھا تاکہ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن امام حسین کی شہادت نے وہ تصویر بدلی ہے کہ ظاہر ہے سب پریشان ہیں کہ ہمارے سر الزام نہ آئے۔ عمر سعد جو خود میدان کربلا میں لشکر کا سردار ہے، وہ کہہ رہا میں نے خط مدینے بھیج دیا ہے تاکہ مدینے کے لوگ جان جائیں کہ سچائی کیا ہے اور لوگ مجھے معذور سمجھیں، مجھے پاکیزہ سمجھیں۔ عمر سعد نے مزید کہا بخدا میں نے تمہیں پہلے ہی اس کام کے برے نتائج سے آگاہ کر دیا تھا اور سلسلے میں تم سے اتنی خیر خواہانہ گفتگو کی تھی، اگر ایسی گفتگو اپنے باپ سے کرتا تو حق پدری ادا کر چکا ہوتا۔ عبید اللہ کے بھائی عثمان نے عمر سعد کے قول کی تائید کی اور کہا اے کاش اولاد زیاد قیامت تک ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کرتی لیکن قتل حسین میں شریک نہ ہوتی، اس سے بڑی ذلت انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے جو اپنی نگاہوں میں بھی انسان عزت نہ پا سکے۔ الحمدللہ رب العالمین۔